ملکہ بخاری صاحبہ، یہ جو سعید غنی صاحب نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں تو 1100 ارب کا پیکج کا اعلان کی جو بات ہے، یہ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں پیکج ہم لائیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں اس کو بائیفرکیٹ کریں تو 750 ہمارے کھاتے میں اور 350 جو ہے وہ وفاق کے اس میں. لیکن اس بحث سے ہٹ کر میرا یہی سوال ہے جو میں نے ابھی ان سے آخری سوال کیا، وہ آپ سے پہلا سوال ہے کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز آپ کے رہیں گے، آپ دو علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کی الگ الگ پوزیشنز ہیں، لیکن کیا کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس پولیٹیکل ڈیفرنس کی وجہ سے جو ان کو ثمرات ملنے چاہیے، جو فروٹس ان کو ملنے چاہیے اس ساری ایکسرسائز کے، وہ تو کمپرومائز نہیں ہوں گے نا؟ کوئی اس میں تو روک ٹوک نہیں آئے گی. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان کی کراچی کی عوام کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے ایک بہت ہی تاریخی دن ہے. جیسے آپ نے پروگرام کی انٹروڈکشن میں بتایا کہ آج کراچی کی عوام کو جو بہت ہی لمبے عرصے سے جو ان کو مسائل درپیش تھے، ہم نے آج ان مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ مل کر، گورنر کے ساتھ مل کر اور ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈا ہے، ایک تاریخی پیکج کو اناؤنس کیا ہے. اور یہ تاریخی پیکج اس لیے ہے کیونکہ پہلے جو ایشوز کراچی کو درپیش تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر جو اختیارات ہیں، جو پاورز ہیں، وہ ڈفرینٹ ایجنسیز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے، اور اسی کی وجہ سے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے، اور بھی بہت سارے دیگر ریزنز ہیں جن کی میں نشاندہی اب نہیں کرنا چاہتی. لیکن اب ہم نے ایک جو کوارڈینیشن کمیٹی کا ماڈل بنایا ہے PCIC کا، کرونا کی وبا سے جب ہم نمٹے تو ہم نے NCOC کا ماڈل اپنایا تھا. وہ ماڈل جو ہے ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا ماڈل تشکیل دیا ہے جس کے اندر دیگر سٹیک ہولڈرز، جو سارے ارباب اختیار ہیں، وہ سارے مل کر مشترکہ طور کے اوپر ایک ذمہ داری جو عائد ہے کراچی کی عوام کے لیے اس کو وہ نبھائیں گے اور مل کر کراچی کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈیں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے اندر بہت سارے سیاسی اختلافات ہیں، ہماری آئیڈیالوجی کے اندر بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں، لیکن ہم نے اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر آج کراچی کی عوام کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے یہ جو اپنا اسٹریٹجی ہے اس کو اپنایا ہے، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہمارے ساتھ سندھ حکومت جو ہے. میرے سامنے اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب 162 ارب روپے کا پرائم منسٹر نے پہلے پیکج کا اعلان کیا تھا، یقیناً صدقے دل سے کیا ہوگا، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم کراچی کے حالات اس سے بہتر کریں گے، لیکن بعد میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک اعتماد کا فقدان، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونس گورنمنٹ کی وجہ سے وہ امپ نہیں ہو سکا وہ پیکج. اب جو PCIC کے ذریعے کراچی کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد کے فقدان کو بھی ختم کرے گا، اور جو کراچی کے کور ایشوز ہیں جس میں کراچی کا کچرا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، جس کی جو ڈومین ہے، وہاں جہاں وفاق کی ڈومین ہے، جہاں دوسرے اداروں کی ڈومین ہے، جہاں صوبے کی ڈومین ہے، جہاں پر جس کا جو کردار ہے وہ اس کو پروفیشنلی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، کرائسس سمجھ کے، بجائے اس کے کہ صرف پولیٹیکل ڈیفرنس کی وجہ سے مستقبل میں پھر جو ہے وہ سپورٹ روک لی جائے یا وہ کام اس طریقے سے نہ کیا جائے، چاہے وہ پروونس ہو یا فیڈرل ہو. میرا سوال یہ کہ اس کو انشور کرنے کے لیے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ جی دیکھیں عادل، یہ جو ہم نے اقدام اٹھایا ہے یہ بڑی تگ و دو کے بعد، ایک نیگوسیشن پروسیس کے بعد ہی یہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کے مابین نیگوسیشنز ہوئی ہیں، اور اس پیکج کو تشکیل دینے میں بھی بہت محنت ہوئی ہے، اور ڈفرینٹ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی قیادت نے آپس میں بات کی ہے. تو آبویسلی کسی اعتماد سے، کسی نظریے سے، کسی حکمت عملی سے ہی چلیں گے، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ آئندہ آنے والے دلوں میں یہ جو ماڈل ہم نے اپنایا ہے یہ پاکستان کی، کراچی کی، سندھ کی عوام کے لیے یہ اچھا اور مثبت ثابت ہوگا. دیکھیں ایشو پرائمری یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے اندر، اور سعید غنی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ اس کے اندر جو سارے پاورز تھے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے وہ دیگر اداروں میں پھیل گئے. اب ان کو ایک جگہ لے کر آنا جو سب سے بڑا ایشو تھا اس کو ہم نے حل کر دیا ہے. اب PCIC کا ماڈل یہی ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈز ہوں، صوبائی حکومت ہو، وفاق کی حکومت ہو، کوئی اور ادارہ ہو، پاکستان کی آرمی ہو، سب مل کر کام کریں، ایک ہی ماڈل کے اندر مسئلہ حل کریں گے. لیکن ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ اس مسئلے کو ہمارے ساتھ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر لے کر چلیں تاکہ کراچی کی عوام جو ہے ان کو فائدہ ہو اور وہ سیاست کی نظر نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. سعید غنی صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے، اب لوکل گورنمنٹس کا قیام بھی ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے کراچی کے لیے. جو اتنا بڑا پیکج ہے
اس کی ایگزیکیوشن بھی ایک پروسیس ہے نا تاکہ نچلی سطح تک اس کے فوائد لوگوں تک پہنچیں. لوکل گورنمنٹ کے معاملے پر بھی کوئی ہے آپ لوگوں کا ڈسکشن ہے یہ؟ ورنہ اگر لوکل گورنمنٹس نہ ہوئیں تو پھر جو ہے وہ یہ ماضی تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے زمین پر گراؤنڈ پر وہ چیز نہیں پہنچ پاتی جو پہنچنی چاہیے اس طریقے سے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ الگ چیز ہے, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس میں ہماری ساری میٹنگز میں. اس کو ویسے ہی ہم امینڈ کرنے پر کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. لیکن جو ایگزیکیوشن کی آپ نے بات کی اس میں مختلف ایجنسیز ہوں گی جو ایگزیکیوشن کرے گی. ظاہر ہے کہ اگر پانی اور سیوریج کے پروجیکٹس ہیں تو ان کو لیڈ رول جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اس کے اندر ہوگا. اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں تو اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس پہ کام کرے گا. اسی طرح اگر کچھ منصوبے ایسے ہیں جس میں لوکل گورنمنٹ کا کوئی رول ہوگا تو لوکل گورنمنٹ اس کو خود کرے گی لیڈ. اسی طرح اگر ٹرانسپورٹ کے کچھ پروجیکٹس ہیں تو اس کو ہمارا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو کرے گا لیڈ. لیکن بیسیکلی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, بلکہ 2-3 کمیٹیز ہیں, ان کا اپنا اپنا ڈفرینٹ رول ہے, وہ اپنا کردار ادا کریں گی اور ان کی جو کوئک امپلیمنٹیشن ہے, پراپر ایگزیکیوشن ہے, اس کو وہ مانیٹر کرتے رہیں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جو 6 رکنی یا 4 رکنی کوئی کمیٹی بنی ہے وہی جا کے سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑک بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے, ٹینڈر ہوا کہ نہیں ہوا. وہ تو مختلف میکینزم جو قانون کے مطابق ہیں اسی کو فالو کیا جائے گا اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے. یہ تو کمیٹیز یہ تو فرید غنی صاحب میں اس معاملے کو تو ایک طرف رکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے ذہن میں یہ پلان ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ بھی ہوگی فیوچر میں تو لوکل گورنمنٹ اور بہتر طریقے سے کراچی کے مسائل کو ایڈریس کر سکے گی. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیجسلیشن کام ہے ایم پی ایس کا, ایم این ایس کا, لیکن ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس پر بھی غور ہوگا کہ لوکل گورنمنٹس ہوں تاکہ شہر کا مسئلہ اور بہتر طریقے سے حل ہو؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ جہاں تک ہونے کی بات ہے تو ابھی کچھ دنوں پہلے تک سندھ وہ واحد صوبہ تھا جہاں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ تھی, باقی کسی صوبے میں نہیں ہے. تو ہماری تو نیت یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ جب مطلب جتنی جلدی ممکن ہو دوبارہ انتخابات کروائیں اور منتخب بلدیاتی نمائندے آ جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو میں ابھی ذرا اور وضاحت سے کوشش کرتا ہوں کہ بات کر دوں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے ہمارے صوبے میں, اس کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ جو اس وقت میکینزم بنایا گیا ہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ نظام کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا, نہ یہ پورے جو کمیٹی 6 رکنی ناز کا یہ مینڈیٹ ہے, نہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ پیورلی اختیار ہے صوبائی حکومت کا. میں سعید غنی صاحب میں دوبارہ ذرا کریکٹ ہوں, میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا. میرا جنرل کوسچن اس سے ہٹ کے تھا. ویسے آپ بار بار پی سی آئی سی کی بات کر رہے ہیں, میں پی سی آئی سی کو نہیں چلیں, آئی نو دیٹ ویری ویل کہ وہ اس نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اگر سب صوبوں کی بات کر رہا ہوں, اگر لوکل گورنمنٹس وہاں ہوں گی تو اربوں کے جو بھی پروجیکٹ لگیں آئیں, پیسہ لگے, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لگ سکتا ہے. میرا یہ سوال ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سندھ گورنمنٹ غور کر رہی ہے اور صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے. مظہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, میں ذرا مظہر صاحب کی بھی رائے لے لوں. مظہر صاحب مجھے ذرا اجازت دیں گے, میں ذرا اچھا آپ نے بات مکمل کر لی اپنی؟ جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مظہر صاحب یہ کراچی کے اندر آج جو پیکج کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے, کیسے آپ نے ساری سچویشن کو آبزرو کیا ہے, کیا انالیسز ہیں آپ کے, اور یہ جو پی سی آئی سی ہے اس کی ایگزیکیوشن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عادل. دیکھیے مجھے اس میں صرف باقی تو ایک ظاہر خوشائن چیز ہے, جب بھی اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سے پیکیجز اعلان ہوتے رہے ہیں. یہاں تھوڑی زیادہ سنجیدگی اس لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے اور غالباً اس کمیٹی میں بھی ان کے نمائندے ہوں گے. ایگزیکیوشن میں 2 پرابلمز مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتی ہے کہ جب ہم کوئی بڑے پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں, میگا پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں, تو اس کی فیزیبلٹی بننے میں اب کراچی ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ, یعنی جب سے میں نے جرنلزم شروع کی, جب سے میں اس کا نام سن رہا ہوں, اور اس کے جتنے بھی میپس بنے, ڈیزائنز بنے, ان کا کیا شروع ہوا, اس میں کتنا پیسہ کھا لیا گیا مجھے نہیں پتا اس میں. لیکن کراچی میں کبھی بھی کوئی بڑا میگا پروجیکٹ اب نہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور اگر کمپلیٹ ہوا ہے تو اتنی تاخیر سے ہوا ہے کہ اس کی اصل یوٹیلیٹی ختم ہو گئی. اب سرکولر ریلوے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال لگیں گے. آئی ڈاؤٹ کہ یہ ہو پائے گا.
وہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بنیادی چیزیں کرنی ہیں کراچی میں، ٹریفک کا نظام کس طرح آپ اسٹریم لائن کریں گے. کراچی کے گلی کوچے ختم ہو گئے ہیں، گلی کوچوں میں تک میں اتنی انکروچمنٹ ہے کہ لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں. اب انہوں نے اگر یہ اچھی سڑکیں بنا لیں، اچھا ڈرین سسٹم بنا لیں، برساتی نالے موجود ہیں یہاں، نکاسی یعنی نالوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک یہاں موجود ہے، اس میں پرابلم انکروچمنٹ کی ہوتی ہے. اور انکروچمنٹ صرف نالوں کی حد تک ہی نہیں ہے، انکروچمنٹ سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے. ایک اچھی سڑک آپ بنا لیں، اس کی سروس روڈ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سائیڈ میں آپ میرج ہو. تو یہ جو ساری پرابلمز ہیں ایک تو یہ ہے، لیکن جو کی ایشو ہے جو مجھے اس ایکشن پلان میں مسنگ نظر آ رہا ہے وہ ہے الٹیمیٹلی آپ اگر بلدیاتی اداروں کو بااختیار نہیں بنائیں گے، اگر آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آپ ان سارے اداروں کو ایک امبریلا کے تحت نہیں لائیں گے، تو آپ نے 3 سال پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد ان کو چلائے گا کون؟ سندھ حکومت چلائے گی. سندھ حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ اچھا نہیں رہا. وفاقی حکومت آگے چلائے گی، اس سے ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو جب تک اسی کمیٹی میں اور پرائم منسٹر، چیف منسٹر، اسٹیک ہولڈرز لے کے بیٹھیں، 2001 کا ایکٹ بھی لے کے بیٹھیں، 2013 کا ایکٹ بھی لے کے بیٹھیں لوکل باڈیز کا، اور 2011 میں جو ایک میوچل ایکٹ بنایا گیا تھا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ، اس کو بھی لے کے بیٹھیں، ایک بنیادی نقطے پر آئیں، اتفاق کریں کہ جی ہم نے الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ایک مضبوط بلدیاتی نظام سے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. مدر صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ. یہی سوال میں نے بھی سعید غنی صاحب کے ساتھ. جی ملکہ صاحب 30 سیکنڈز کوئکلی. بس میں کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل ان کی بات کی تائید کروں گی مظہر صاحب کی. اگر ہم پاکستان اور کراچی کے اندر ایک مروج کرانا چاہتے ہیں بلدیاتی نظام، تو آرٹیکل 140A جو ہے اس کو حقیقی معنوں میں ہمیں صحیح طرح امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہی میرا سوال بھی تھا کیونکہ پی سی آئی سی اس وقت صرف ایگزیکیوشن کر سکتی ہے، جو فیڈرل کے اندر کوارڈینیشن ہے پروونس کی، اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. فیڈرل اور پروونس کی کوارڈینیشن کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اربوں روپے لگانے ہیں تو ایک اچھا لوکل باڈیز سسٹم کسی بھی پروونس کے اندر موجود ہوگا، تبھی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، وہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ جا کر اس کی ہمیں ریفلیکشن دکھائے. تھینک یو ویری مچ ملکہ بخاری صاحبہ، مظہر عباس صاحب. کل 6 ستمبر بھی ہے، ظاہر ہے ہمارے شہداء کی قربانیوں کا، قوم کی قربانیوں کا ایک دن ہے جو ہم مناتے ہیں. اور میں گزشتہ روز سے وہ تصویر میری آنکھوں سے نہیں جا رہی جب میں دیکھ رہا ہوں لیفٹیننٹ ناصر شہید کی، ان کی والدہ کی، کہ کس طرح ہماری مائیں اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا میرے 50 بیٹے بھی ہوتے تو میں قربان کرتی. کس ہمت، دل اور جرت کے ساتھ ہماری یہ مائیں اپنے بچے مادر وطن پر قربان کرتی ہیں. تو 6 ستمبر کا دن ظاہر ہے ہمارے لیے ہمیں یاد بھی دلاتا ہے اس قربانی کی. ہم گئے ہیں وزیرستان جا کے ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ساؤتھ وزیرستان جہاں پر ماضی میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے، اب وہاں کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے، کتنی وہاں بہتری آ رہی ہے. پروگرام کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو کوئی وزیرستان کا احوال دکھائیں گے کہ یہ وزیرستان اب بدل رہا ہے.